شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علامہ کاشف مدنی کو۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معراج مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کون سے اسباب تھے، کون سی باتیں ہوئی تھیں جن کی بنا پر رسول اللہ علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا گیا، اور اس عظیم معجزے پر پھر جو اعتراضات اٹھتے ہیں وہ اعتراضات یا مسائل ان کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ تو ویڈیو کو اول تا آخر ضرور دیکھیے اور کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی قیمتی بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن آپ کی حیات طیبہ میں گزرا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اے عائشہ، ضرور ایک دن گزرا ہے، اور وہ دن ہے کہ جس دن میں طائف کے سردار عبد علیل کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا، مگر اس نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی، اور اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ مجھ پر پھپتیاں کستے تھے اور مجھے پتھر مارتے تھے، اور میرے پورے جسم کو لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ جوتوں کے تسمے بھی خون سے بھر گئے، جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپکے، خون ناب کے جو معطر قطرے جس میں اطہر سے بہے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا، اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے مستقبل کی کلید ان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر اقدس پر حزن و ملال کا جو غبار پڑا تھا وہ صاف ہوتا چلا گیا، اور آخر وہ رات آئی کہ جب دست قدرت نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر جو صفات کے پردے پڑے تھے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، مسافتیں سمٹتی گئیں، اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتد اللہ کی منزلیں طے کرتا ہوا قرب حضوری کے اس مقام پر فائز کر دیا گیا کہ جس کی تعبیر زبان قدرت نے فکانا قاب قوسین او ادنا کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس قرب کو بیان کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کے لیے لیلۃ القدر کا ان کو انعام عطا فرمایا، اور اس ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا، اور جس محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم خطا کاروں، ہم بے نواؤں پر لطف و کرم ہوا، اس محبوب کریم علیہ السلام کے علو مرتبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور بے شک اس کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ ان آیات اور ان کے علاوہ سینکڑوں آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم، اس فضل عظیم و کبیر کا اظہار فرمایا کہ جس سے اس نے اپنے برگزیدہ بندے اور رسول کو سرفراز فرمایا ہے۔ واقعہ معراج اپنی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے، اس پر اٹھنے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے اور ان کی وضاحت کی جائے، تاکہ اپنے اور بیگانے
ماننے والے اور انکار کرنے والے سبھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو اس سفر مبارک کی تاریخ اور مہینے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضوں نے اسے ربیع الاول کا واقعہ قرار دیا، بعضوں نے ربیع الآخر کا واقعہ قرار دیا، اور بعض حضرات نے تو رمضان مبارک کی کوئی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ لیکن ابن قتیبہ دینوری، جن کا سن وفات 267 ہجری ہے، اور علامہ ابن عبد البر کہ جن کا سن وفات 463 ہجری ہے، انہوں نے رجب کی تعیین کی ہے، یعنی واقع معراج کو رجب میں ثابت کیا ہے۔ اور متاخرین میں امام رافعی، قزوینی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 623 سن ہجری ہے، اور امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 676 سن ہجری ہے، اپنی کتاب روضۃ الطالبین میں رجب کو تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اور محدث عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ کے جن کا اسماء الرجال پر اچھا خاصا کام ہے، انہوں نے رجب کی تعیین کی اور 27 تاریخ کی تصریح بھی فرما دی۔ اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کے ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب اس دلیل کو ترجیح دی جائے گی، اس بات کو ترجیح دی جائے گی کہ جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ اب رہی بات کہ کس سال رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، تو اس حوالے سے علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تمام علماء کے اقوال کی جامع ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وَذَلِكَ قبل الحجرۃ بسنۃ وَبِهِ جَزَمَ ابن حزم وادعا فيه الإجماع وقيل بسنتين وقيل ب3 سنين وكان بعد خروجه إلى الطائف، یعنی یہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، اور اسی پر ابن حزم نے پختگی کا اظہار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بات پر امت کا، علماء کا اجماع ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہجرت سے، اور بعضوں نے 3 سال پہلے کا بھی قول نقل کیا ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ طائف کے بعد واقع ہوا۔ بہرحال طائف کے واقعے کے بعد لامکاں کی سیر کرائی گئی، اور 2 باتیں مسلمات میں سے ہیں، ایک یہ کہ طائف کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے یہ جو درمیانی مدت ہے، اس درمیانی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مبارک سفر حالت خواب کا واقعہ ہے یا حالت بیداری میں ہوا ہے۔ اگر حالت بیداری میں ہوا ہے تو اس ضمن میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاحت صرف روح نے کی یا جسم اور روح دونوں نے قدرت خداوندی کا مشاہدہ کیا ہے؟ اگرچہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں کہ جن میں یہ مذکور ہے کہ یہ واقعہ حالت خواب کا ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے بھی نظر سے گزری کہ معراج ہوا تو عالم بیداری میں ہے، لیکن صرف روح کو۔ لیکن امت کے جمہور علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فتدلی کا یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ طے کیا۔ چنانچہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں: معظم السلف والمسلمین الی انہ اسراء بالجسد فی الیقظۃ وہذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذیفہ وعمر وابی ہریرہ ومالک بن صعصع وابی حبہ البدری وابن مسعود والضحاک وسعید بن جبیر وقتادہ وابن المسیب وابن شہاب وابن زید وجماعۃ عظیمۃ من المسلمین وقول اکثر المتاخرین من الفقہاء والمحدثین والمتکلمین والمفسرین۔ یعنی اکابر علماء سلف اور تمام مسلمان اس طرف گئے کہ حضور علیہ السلام کی معراج بیداری میں جسمانی تھی، اور یہی قول حق ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو حبہ بدری، حضرت ابن مسعود، حضرت ضحاک، حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، ابن مسیب، ابن شہاب، ابن زید وغیرہ کا یہی مذہب ہے، اور یہی مذہب اکثر فقہائے متاخرین، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا ہے، اور یہی بات حق ہے۔ واقعہ معراج حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوا ہے۔
واقعہ معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے کہ جس کو قرآن کریم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کے مبارک الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ اسراء کے الفاظ قرآن پاک میں ہیں، تو یہ سفر اسراء کہلاتا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا۔ اس کا جو منکر ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا اور لامکان تک کا ہے کہ جس کو اعراج یا معراج کے الفاظ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پورے سفر کو، ان دو حصوں کو اپنے کلام کے اندر کچھ یوں تعبیر کیا۔ جو پہلا حصہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ شب اسریٰ کے دولہ پہ دائم درود۔ اور جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لامکان تک کا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو آئندہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے سفر معراج کا، اسراء کا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پر کہ جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے مسجد اقصی سے، موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ ضرور بحث کی جائے گی۔ تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی نمازوں کا بالخصوص خیال رکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ نے معراج کا واقعہ سنا، اور نمازوں کا یہ تحفہ ہمیں معراج کی رات ہی عطا ہوا۔ رب کریم نے اس رات کو 50 نمازیں عطا کی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ واپس جائیں، یہ زیادہ ہیں، کم کروا کے لائیے، آپ کی امت نہیں کر پائے گی۔ اور محبوب کریم علیہ السلام 9 بار آتے جاتے رہے، اور 5 کم ہوتی چلی گئیں، اور جب 45 کم ہو گئیں، صرف 5 رہ گئیں، تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ مزید کم کروائیں۔ تو اب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب بھی کم کروانے جاؤں۔ تو یہ تحفہ ہمیں معراج کی رات عطا ہوا، نمازوں کا تحفہ۔ تو اس تحفے کا پاس رکھیے، اس کو وقت پر ادا کرتے رہیے، تاکہ معراج والے آقا علیہ السلام بھی ہم سے خوش ہوں، اور رب کریم بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور یوں ہم جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔